بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکیل للناس، اور کہا گیا لوگوں کو دعوت عمومی اجتماع فرعون، اجتماع فرعون او بسوں پہ لکھا ہوتا ہے چلو جی چلو فلاں چلو، یہ بھی اعلان عام ہو گیا۔ حل انتم مجتمعون، کیا ہو تم جانے والے، مجتمعون ہو اکٹھے ہونے والے، مطلب یہ استفہام طلبی تھا اور تشبیہ کے لیے پورے مصر میں شور مچ گیا کہ مناظرہ اڑائے فرعون خان کا اور دو وہابیوں کے ساتھ، دو مماتیوں کے ساتھ، دو ایک طرف ہیں، اور فرعون خان کا مقابلہ ہے دو توحیدیوں کے ساتھ۔ تو اس لیے یہ بات مشہور تھی، حال کا لفظ بتا رہا ہے کہ پورے مصر میں ہلچل مچ گئی، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں حال پتہ سب کو تھا۔ حال کا لفظ میں اشارہ کیا کہ یہ بات بہت زیادہ مشہور ہو گئی، اس استفہام میں اشارہ ہے لعلنا، تاکہ ہم اتباع کریں جادوگروں کی، اتباع کریں جادوگروں کی۔ ہاں بھائی، نتبع الحق نہیں کہا، کیا کہا؟ اتباع کریں کس کی؟ جادوگروں کی۔ اس لیے کہ جو خان ملک چودھری ہوتا ہے سارے نوکر بابا کرنے والے ہوتے ہیں، اور عوام جو ہوتی ہے علی دین ملکہم، اپنے بادشاہوں کے دین پہ ہوتی ہے۔ ان کانوا هم الغالبین، اگر ہوں وہ غالب آنے والے۔ پر جب آ گئے جادوگر، قالو، کہا فرعون کو کیا ہوگا ہمارے لیے، لاجرن، کوئی مزدوری، ان کننا، اگر ہوں ہم ہی غالب آنے والے، اگر ہم جیت گئے ہمارے لیے کیا دے گا؟ تو یہ دنیا دار تھے نا، اس لیے یہ پیسے مانگ رہے تھے، اجرت، خطیبوں کی اجرت بھی یہاں سے نکلی ہے۔ ان لنا لاجرن، اور جو اللہ کے لیے گئے ہیں انہوں نے پیسے نہیں مانگے، اور جو دنیا کے لیے گئے تھے انہوں نے کیا پہلا، یہ ایسے بات میں نے نہیں کی، اس بات کو سوچو، اس کو سوچو کہ دعوت خالص وہ ساری قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن لا اسالکم علیہ اجرا، اسی پہ قائم ہے۔ اور یہ چند منٹوں کے لیے آئے تو سب سے پہلے فیس مقرر کرے۔ اب تم فیصلہ کرو آج کل کیا ہو رہا ہے؟ تو پھر ان خطیبوں اور سہارا فرعون میں کیا فرق ہے؟ ہاں، آج بالکل یہی ترتیب ہے، لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ، جواب فرعونی، کہا فرعون نے جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ قَالَ نَعَمْ، اب ہے فرعون بھی ڈرا ہوا، جتنا مانگو گے دوں گا۔ اگر ویسے مانگتے تو خیر نہیں تھی، فرعون کے جوس بھی بے ایمان بہت تھا، لیکن اب انہوں نے بھی کہا کہ پھنس گیا ہے، ہم بھی اپنا چنچرو لگا لیں۔ وَإِنَّكُمْ إِذًا، صرف انعام کیا، انعام مالی تو ملے گا، مزید برآں کہ تم اس وقت اگر غالب آگے، لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، البتہ میرے مقرب لوگوں میں سے ہوگے، او بڑے مقربین، خاص تمہیں سینٹ کا چیئرمین بنا دیں گے، لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اپنا خاص مشیر بنا لیں گے، اور تمہیں مقرب۔ یہ بھی اس بات کا واضح دلیل ہے کہ فرعون بیچارہ بہت فضل ہو چکا تھا، بہت ڈر چکا تھا، ویسے تو انعام کیا روپیہ بھی کسی کو نہیں دیتا تھا، سب سے وصول کرتا تھا، اب انعام بھی دے رہا ہے اور ساتھ مقرب بھی بنا رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے ڈنڈے کا سیک بہت تھا۔ انکم اذا لمن المقربین، قال لهم موسیٰ، کیفیت مقابلہ، فرمایا ان کو موسیٰ نے، القوا ما انتم، ڈالو جو تم،
ڈالنے والے ہو فَأَلْقَوْا، یہ دوسرے مقام پہ تفصیل آ گئی، جہاں حاشیے پر ایک بحث لکھی ہے فضول سے، امام راضی چونکہ منطقی ہے اس نے ایک بات چھیڑ دی۔ امام راضی کہتا ہے کہ دیکھو جادو کفر ہے، اور حضرت فرما رہے ہیں کہ جادو کرو، تو پیغمبر نے کفر کا حکم کیسے دیا؟ تو اس سے تو رضا بالکفر کفر ہو، کس کو سمجھ آئیے؟ جب حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ ڈال، یہ رضا ہے کفر کے ساتھ، اور رضا بالکفر کفر، کفر پہ راضی ہونا بھی کفر ہے، تو پیغمبر کفر کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ تو یہ بات کی، لیکن میں نے اس کا جواب پہلے دے دیا کہ یہ فضول سوال ہے، بالکل منطقی ذہنیت کا عکاس اور میرا فضول ہے۔ پیغمبر جو کہہ رہے تھے ڈالو جو ڈالنا ہے، یہ ابطال کے لیے کہہ رہے تھے یا ترغیب کے لیے؟ ابطال کے لیے، بھائی ڈال میں دیکھتا ہوں تیرے کرتا ہوں۔ تو یہ جب مناظرہ ہوتا ہے تو مناظرہ میں اگلا مناظر جو تقریر کرتا ہے، عیسائی ہو، یہودی ہو، للوڑ ہو، کوئی بھی ہو، اور 5 منٹ اس مناظر کو چپ کر کے سننا پڑتا ہے، تو یہ رضا بالکفر ہو جاتی ہے جب اس کی بات سنتا ہے جواب دینے کے لیے۔ اسی طرح اہل باطل کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں اور کئی گھنٹے پڑھتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کفر پہ راضی ہیں؟ اور بھائی یہ ہوتا ہے ابطال باطل۔ تو یہ جو امر کیا نا القو، یہ اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، یہ باطل کے ابطال کے لیے، وہ ڈالیں گے تو اس کا ابطال ہوگا، نہیں ڈالیں گے تو ابطال کس کا ہوگا؟ تو یہ اسی سے مفتی احمد یار نے لے لیا، او بدو شہداءکم ان کنتم صادقین۔ مفتی نے کہا دیکھو غیر اللہ کو پکارنا ثابت ہو گیا، بدو شہداء۔ تو یہ ایسی چبل پر ہے، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں پھر جواب دیے کہ یہ امر تحدید ہے، اور پھر کہا کہ یہ مشروط بشرط ہے، تو یہ ساری منطق کی نحوست ہے، کچھ بھی نہیں، یہ امر ابطال ہے، اور امر ابطال فرائض نبوت میں سے۔ ملکون فالقوا، پس ڈالا انہوں نے اپنی رسیاں، بَإِسِيَّهُمْ اور اپنی لاٹھیاں، وَقَالُوا اور کہا انہوں نے بِعِزَّتِ فِرْعَوْن، بے عزت فرعون۔ بے عزت فرعون کے 2 معنی، ایک معنی بے عزت فرعون، بے برکت فرعون، فرعون کی برکت سے ابتدا، جیسے مسلمان پڑھتے ہیں بسم اللہ، کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ۔ انہوں نے کیا بسم اللہ پڑھی؟ بسم اللہ کی جگہ بے عزت فرعون، فرعون کے غلبے کی برکت سے۔ آپ کے پاس لکھا ہے، آپ بول نہیں رہے، انشاءاللہ 5:30 بجے نماز 5:45 بجے پڑھیں گے، تو کیا لکھا ہے نیچے؟ تبرک باسمہ اذا كانوا يعبدونه كما تقول، جیسے کہتا ہے اذا ابتدأت بعمل شيء بسم اللہ وعلى برکۃ اللہ، تو بسم اللہ جیسے مسلمان استعانت اور استبراک کے لیے پڑھتا ہے، تو یہ چونکہ سمجھ رہے تھے کہ دامت برکاتم العالیہ فرعون ہے، اس لیے وہ کہتے کہ فرعون دامت برکاتم العالیہ کی برکت سے، ہاں بے عزت فرعون۔ اور دوسرا یہ کہ یہ قسم اٹھا رہے تھے، بے عزت یہ باقسمی ہے کہ فرعون کے غلبے کی قسم، فرعون کے ڈھپ کی قسم، اس کے اقتدار کی قسم، اور یہ اس طرح کی قسمیں اٹھائی جاتی ہیں، تیرے سر کی قسم۔ تم سادے لوگ اٹھاتے ہیں، ہاں تیرے سر کی قسم، تیری آنکھوں کی قسم، تیرے چہرے کی قسم، تیری رٹھوے کی قسم،
تیرے اقتدار کی قسم، یہ اٹھاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ شرعاً یہ قسمیں حرام ہیں، اور اگر قسموں سے مقصود غیر اللہ کا تسلط غیبی کا عقیدہ ہے تو کٹر شرک ہے، نفع نقصان کا عقیدہ ہے تو شرک ہے۔ تو یہاں بھی دو معنی، فرعون کی عزت کی قسم اٹھائی، اور دوسرا یہ ہے کہ فرعون کے نام سے برکت لی۔ بعزت فرعون الظاہر ان الباء للقسم والذی تتعلق بالباء معذوف الی آخرہ پڑھ لینا۔ تو بہرحال شرعاً حسین کی قسم، علی کی قسم، نبی کی قسم، تو یہ قسمیں جو ہیں یہ حرام ہیں۔ مولوی اشرف سیالوی نے ایک بحث جہاں چھیڑی ہے، کہتا ہے جناب کہ نبی کی قسم کھانا جائز ہے۔ نبی کی قسم کھانا جائز، باقیوں کی قسم جائز ہے، لیکن نبی کی قسم کیوں؟ کہتے ہیں اللہ نے خود کھائی ہے نا، لأمرک کا اللہ نے خود نبی کی قسم کھائی۔ تو اگر رب کہتے ہیں لأمرک کا تو خیر ہے، ہم فقیر کہیں تو ہم کیسے مشرک بن گئے؟ یہ اشرف سیالوی کا، تو پھر یہ اس کی جہالت ہے۔ تو اللہ نے صرف لأمرک کا نبی کی عمر کی نہیں، اللہ نے تو بتین، بزیتون، بطور سینین، بہذا البلد الامین، لیال والشمس، تو پھر صرف نبی کی تخصیص کیوں ہے؟ پھر تو ہر چیز کی قسم اٹھا۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی کہ نہیں؟ اور بھائی یہ ہوتا ہے دھوکہ، جو اللہ کی طرف منسوب قسمیں ہیں یہ وہ قسمیں شرعی ہیں ہی نہیں۔ یہ کون سی قسمیں ہیں؟ قسم بمعنی شہادت ہے، قسم بمعنی اشہاد ہے، اور جو شرعی قسم ہے وہ حلف کے معنی میں ہے۔ یہ قسم بمعنی حلف ہے نہیں، یہ قسم بمعنی اشہاد۔ اور بحث کر رہی ہے کہ من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کا حلف اٹھایا وہ مشرک ہے۔ تو حلف اور چیز ہے اور اشہاد اور شہادت اور چیز ہے۔ اب مولوی اتنا بڑا ہے لیکن اتنا بڑا جاہل ہے کہ استدلال کیا کیا، اور سارے شیخ الحدیث بیٹھ کے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، تو کہتے ہیں اللہ نے محبوب کی قسم اٹھائی۔ ہم اگر محبوب کی قسم اٹھائیں تب اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اس لیے تو سب کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن یہ کسی کو نہیں پتا اللہ نے صرف محبوب کی قسم اٹھائی یا اور چیزوں کی بھی۔ پھر کیا ہے کہ اللہ جو قسم اٹھا رہا ہے یہ یمین حلف ہے، یہ یمین اشہاد ہے، یہ بھی نہیں پتا۔ تو خیر یہ بات درمیان میں آ گئی، چلو یہ مسئلہ ذہن میں رکھو، کوئی آپ کو بھی دھوکہ دے گا۔ دیکھو بھائی، تو بے عزت فرعون انا لنحن الغالبون، یہ فرعون کی برکت سے بے شک ہم ہی ہیں غالب آنے والے۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، وہی کے بعد پس ڈالا موسیٰ نے اپنا ڈنڈا، فَإِذَا هِيَ ثمرِ مقابلہ، پس اچانک وہ نگل گیا ان کو جو انہوں نے گھڑا تھا۔ فَأُلْقِيَ ایمان سہارا، پس ڈال دیے گئے جادوگر سجدہ کرنے والے اللہ کے دربار میں۔ قالوا، کہا انہوں نے ہم ایمان لائے ساتھ رب العالمین کے، بے رب العالمین، کون رب؟ رب موسیٰ و ہارون، یعنی باتیں کر رہے ہیں، یہ کوئی نہ سمجھے کہ فرعون رب العالمین ہے، موسیٰ کا رب اور ہارون کا رب۔ قالا، کہا ایمان لائے ہو تم اس کے لیے قبل پہلے سے کہ میں اجازت دوں تمہیں، انہو بے شک یہ موسیٰ یہ بڑا ہے تمہارا جس نے سکھایا تمہیں جادو،
فلسوف تعلمون، پس ان قریب تم جان لوگے ما فعلتم، جو تم نے کیا، البتہ ضرور بے ضرور ٹکڑے ٹکڑے کروں گا، کاٹوں گا تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پاؤں کو، من خلاف، خلاف سے، اور البتہ ضرور بے ضرور چڑھاؤں گا تمہیں سولی پر سب کو۔ قالوا لا زیرا، یہ نیا لفظ ہے، پہلے پڑھ چکے ہیں سارا واقعہ۔ قالوا لا زیرا، زارا یزیر و زیرن اور ذرہ یذر و ذرن ایک ہی معنی ہے۔ قالوا لا زیرا، کہنے لگے کوئی پرواہ نہیں، لا زیرا کوئی پرواہ نہیں، نیچے لکھا ہے کہیں، ہاں لا زیرا بلا زورا بلا ذرہ بلا ضرارا بلا ضرورتا، سب ایک ہے، بہترین لفظ ہے۔ لا زیرا کوئی پرواہ نہیں، تو قتل کرے گا کوئی پرواہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ انا الی ربنا، پہلی وجہ بے شک ہم اپنے رب کی طرف پھرنے والے ہیں، منقلبون میں اشارہ ہے کہ جہاں انقلاب آ چکا تھا، فرعون کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، منقلبون انقلاب جو ان کے دلوں میں آیا تھا اسی کو اسی سے تعبیر کیا، وہ پھرنے والے ہیں۔ انا نطمع، بے شک ہم امید رکھتے ہیں کہ بخش دے گا ہمارے لیے رب ہمارا غلطیاں ہماری، ان کننا اس لیے کہ ہو گئے ہم اول المؤمنین، حاضرین میں سے پہلے ایمان لانے والے۔